تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. اللہ تعالیٰ نے خرید لی، اللہ نے خرید لی مسلمانوں سے ان کی جان اور مال خرید لی، اس قیمت پر کہ اس کو بہشت ہے، یعنی اس فانی چیزوں کو جس کو خود اللہ نے دیا ہے اس کو کسی نے خرچ کیا ہے، تو اللہ فرما رہا ہے کہ ان اللہ اشترا، اللہ نے خرید لی. تم دے رہے تھے تو ہم نے لے بھی لیا، اور اس کے عوض میں فانی چیز نہیں دیں گے، باقی چیز دیں گے. یہ ہے، کہتے ہیں ہر آدمی اس کو سنتا ہے لیکن اثر مختلف ہوتا ہے. یہ دیکھ رہا ہے یہ بات اتنی ہے، اللہ نے خرید لی مسلمانوں سے ان کی جان اور مال، خرچ کیا انہوں نے، جان کو بھی ہے مال کو بھی ہے، اس قیمت پر کہ ان کو بہشت ہے. بہشت سے اور یہاں کی نعمتوں سے کیا نسبت؟ کوئی نسبت نہیں. یہ اللہ کا کرم، اللہ کا جود، اللہ کی بخشش. یہ ہے ایک معمولی چیز جو دنیا کی ہے، مال معمولی ہے، فانی چیز کے بدلے میں باقی چیز دے دیا، جنت. اور اس میں ایسی نعمتیں ہیں لا اذن سمعت ولا عین رأت ولا خطر علی قلب بشر. یہ سوچنے کی بات ہے. اس پر لکھا انہوں نے جو بھی سناؤں گا، یہی آج سب نے سنا، کسی پر کچھ اثر ہوا، کسی پر کچھ اثر ہوا، کسی پر یہ اثر ہوا کہ واہ اللہ تو نے ایک فانی چیز کو باقی چیز دے دیا، خوش ہو گیا. وہ فانی چیز کو لے کر کے باقی چیز دے دیا، خوش ہوا، اس کا چہرہ دمکنے لگا. تو اس کو جنت میں چاندی کی چیزیں دی جائیں گی، کہ چاندی سے چہرے سے مناسبت. چاندی سفید تو چہرہ بھی اس کا سفید ہو گیا. تو اس بنا پر اس کو اب چاندی کی چیزیں آپ کو بھی اس میں، کیونکہ یہ خوش ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے میری چیز کو خرید لیا. اس خوشی کا نتیجے میں اس کو چاندی میں جتنی سفید چیزیں ہیں جنت میں وہ دی جائیں گی. اور بعض لوگ وہ ہیں جس کی وجہ سے جب دیکھا کہ اللہ نے ہماری فانی چیز کو جنت کے عوض میں خرید لیا تو شرمندہ ہو گئے. تو خوشی میں چہرہ کیا ہوتا ہے؟ دمکتا ہے، اور ندامت میں آدمی کو بجھتا ہے. تو وہ چونکہ یہ سوچا اس نے کہ اللہ یہ دیکھ رہا ہے کہ ایک ہی چیز ہے لیکن دو جماعت اس میں ہے. ایک وہ جماعت ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہماری فانی چیز کو لے کے اللہ نے خرید لیا، خوش ہو گیا، چہرہ دمکنے لگا. اور ایک وہ چیز ہے کہ اللہ ہی کی دی ہوئی چیز اللہ نے خریدا، اس پر وہ شرمندہ ہو گیا. اور جب شرمندہ ہو جاتا ہے تو اس کے چہرے پر پیلا پن آ جاتا ہے. تو اس کو جنت میں پیلی چیز ملے گی. یہ اسی کسی نے آیا، کوئی آیا مجھ کو یہ قلم دیا سونے والی، اور عبداللہ کو چاندی والی دیا، یعنی سفید. میں نے کہا یہ روایت ہے. عبداللہ کا ہم نے تو یہ سنا ہی نہیں تھا. میں نے کہا تم کا سنو گے. چونکہ وہ شرمندہ ہو گیا، اس کا حال یہ ہوا، واہ میرے مولا کہ تو نے چیز دیا اور اسی کو کہتا ہم نے خریدا، ہماری ملک بنا دیا. اس شرمندگی سے اس کے چہرے پر پیلاپن آ گیا. تو اس کو جو نعمتیں ملیں گی سب پیلی پیلی ملیں گی. قلم بھی ملے گا پیلا. میں نے کہا دیکھو تم کو سفید دیا. عجیب واقعہ، ایسی قلم سفید لیا ہے، ان کو سفید والا دیا، مجھ کو یہ دیا. یہ ہے کتاب، یہ اس تفسیروں میں نہیں ہے. یہ قلوب میں جو القاء ہوتے ہیں وہ مانا میں نہیں ہے.
ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. یعنی اللہ نے مول لے لیا. تھانی ترجمہ کر رہے ہیں, اللہ نے مول لے لیا مومنین سے ان کی جانوں کو اور ان کے اموالوں کو اس معاوضے میں کہ ان کے لیے جنت ہے. معاوضہ یہ ہے, آپ نے روپیہ خرچ کیا, فانی چیز ہے, کپڑا کسی کو دیا فانی چیز, کتنی چیز ہو, گھر دے دے, سب فانی ہی ہے. فانی چیز کو اللہ نے لیا ہے اور باقی چیز دے دیا کہ کوئی بھی ختم نہیں گا. یعنی اللہ نے مول لے لیا مومنین سے ان کی جانوں کو ان کے اموالوں کو اس معاوضے میں ان کے لیے جنت ہے. لڑتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں, بس قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں, سب کو نچھاور کر دیتے ہیں. میں نے شیخ ابو محمد مرجانی سے سنا ہے, ابھی آئے روایت جو بزرگوں والی, اب بصیرت والی, میں نے شیخ ابو محمد مرجانی سے سنا ہے, فرماتے تھے ایک قوم نے جو اس آیت کو سنا اس معاملے سے بہت خوش ہوئے اور خوشی سے ان کے چہرے گورے ہو گئے. اب یہ گورے تو کر دیا, ہم نہیں کر رہا تھا نا, گورا لفظ کہاں, بہت خوشی ہے اور خوشی سے ان کے چہرے ماتھاری لگ رہے ہیں اور خوشی سے ان کے چہرے گورے ہو گئے کہ حق تعالیٰ نے ان کو اس لائق کیا کہ اس نے اس سے خریداری کی. اللہ وہ خریداری کر رہا ہے, کسی اپنے بندوں سے خریداری کر رہا ہے. حق تعالیٰ نے اس کو اس لائق کیا کہ اس سے خریداری فرمائی اور اس کا بڑا مرتبہ بڑھایا کہ ان کو خریداری کے لیے پسند کیا. یہی وہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے مجھ سے خریداری کی ہے, میرے گھر کو خرید لیا. جب وہ خریدا گیا 25,000 میں روپیہ, تو احسان مارا. مچھلی شہر کے تھے, بہت بڑے آدمی وکیل تھے, تو انہوں نے کہا حضرت مجھے فخر ہے کہ میرے گھر کو آپ نے خرید لیا 25,000 میں. اس وقت تو 25 کروڑ روپے ہو گئے. میرا فخر ہے. اس وقت بھی ان کو 60-70 مل رہا تھا, نہیں ملا تھا. مجھے فخر ہے کہ میرا گھر ماشاء رسول اللہ صاحب نے خرید لیا. یہ نا نتیجہ ٹھیک ہے ہی نہیں. وہ خوش ہوئے, ان کے چہرے گورے ہو گئے کہ حق تعالیٰ نے ان کو اس لائق کیا کہ اس سے خریداری فرمائی اور ان کا بڑا مرتبہ بڑھایا کہ ان کو خریداری کے لیے پسند کیا. میں اس لائق کہ اللہ مجھ سے خریداری کر رہا ہے. بادشاہ نیز بھاری قیمت اور بڑی اجرت سے خوش ہوئے, جنت مل گئی, اس سے بڑھ کے کیا ہے. اور ایک قوم نے جو سنا تو اس کے چہرے سے شرمندگی سے زرد ہو گئے. یعنی اللہ نے بڑی خرید, وہ خوش ہوئے, چہرے پر گورا پن آ گیا, اور یہ شرمندہ ہو گئے, چہرے پر پیلا پن آ گیا. یہ بزرگوں کی خاص علوم ہے, یہ کسی تفسیر میں نہیں ملے گا, عام تفسیر. جو سنا تو ان کے چہرے شرمندگی سے زرد ہو گئے کہ ان سے ایسی چیز خریدی جس کا خود ہی مالک ہے, خود مالک ہے, وہ خرید رہا ہے خریدار بن کر کے. سمجھ گئے. سو اگر اللہ کی مالکیت کا پوشیدہ دعویٰ نہ ہوتا تو یوں نہ فرماتے کہ اللہ نے مول لے لیا. سو اگر اللہ تعالیٰ کو ان کی مالکیت کا پوشیدہ دعویٰ معلوم نہ ہوتا تو یوں نہ فرماتے کہ اس نے خرید لیا. فرماتے اس کو مالک سمجھ کر کے تب تو خریدا. لیا خود مالک وہ ہے اللہ, مالک الملک. لیکن اس بندے کو جسے خرید لے خرچ کر رہا ہے تو اس کو بھی خریدار سمجھا, اس کو مالک سمجھا اس چیز کا. اپنی مالکیت کو پست کر کے اس کی مالکیت کو مقدم کر کے اس چیز کو خرید لیا. سو اگر اللہ تعالیٰ کو ان کی مالکیت کا پوشیدہ دعویٰ معلوم نہ ہوتا تو یوں نہ فرماتے کہ اللہ نے مول لے لیا. بس جن لوگوں کے چہرے خوشی سے سفید ہو گئے ان کو 2 باغ ملیں گے جن میں چاندی کے برتن ہوں گے اور سب چیزیں بھی چاندی کی ہوں گی. ان کو 2 باغ ملیں گے جنتان, ان کو 2 باغ ملیں گے جن میں چاندی کے برتن ہوں گے اور سب چیزیں بھی چاندی کی ہوں گی. اور جن کے چہرے شرمندگی سے زرد ہو گئے ان کو 2 باغ ملیں گے جن میں سونے کے برتن ہوں گے اور سب چیزیں سونے کی ہوں گی. ختم ہوا کلام شیخ کا. عجیب تفسیر. باغ میں ان کو ملیں گے سفید اور ان کو باغ جو حال دوسرا ہوا, ان کے چہرے پر سفیدی آئی
تو سفید چیز. ان کے چہرے پر شرمندگی کی وجہ سے پیلاپن آیا, زردی آئی, اس طرح سب چیز زرد. سفید بھی اچھا رنگ, پیلا بھی اچھا رنگ. لیکن پیلا رنگ کیا ہے؟ تصور الناظرین, صفرا ہے نا. وہ گائے کیسی ذبح ہوگی؟ پیلا, پیلی, خوب گہری پیلی. اور وہ پیلی کیسی گائے ہوگی؟ تصور الناظرین, جو لوگوں کو پسند ہوگی. تو معلوم ہوا میں اس سے استدلال کر رہا ہوں کہ رنگ پیلا جو ہے سفید سے بڑھ کر, تبھی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ذبح کرو گائے کا. لوگ سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کون گائے ذبح کیا جائے, جیسے معلوم ہو چور کا. آخر میں لے آئے گائے جو پیلی تھی. کہاں ہے اس کو ذبح کرو؟ صفرا تصور الناظرین. وہ گائے کیسی ہو؟ پیلی ہو, گہرے رنگ کی پیلی ہو, جو لوگوں کو اچھی لگے. یہ ذبح کرو گے تب وہ بولے گی کہ فلاں قاتل ہے اس کا, ہے نا. حضرت تھانوی نے لکھا اس پر فائدہ, وجہ مناسبت ظاہر ہے کیونکہ چاندی سفید ہوتی ہے اور سونا زرد. وجہ مناسبت کیونکہ چاندی سفید ہوتی ہے, اس کے چہرے پر سفیدی آئی, سفید, اور سونا زرد. تو اگر اہل ایمان میں کوئی بقیہ منازعات کرنا ہوتا تو ان پر خرید و فروخت واقع نہ ہوتی. اہل ایمان میں تھوڑا سا رہتا کہ ہماری ہے یہ چیز, تب تو خریداری کیا. اگر ان کے ملک مالک نہ ہوتے تو خریداری نہیں ہو سکتی. دیکھیے یہ بھی ایک نقطہ ہے. سو اگر اہل ایمان میں بقیہ منازعات کا کچھ نہ ہوتا تو ان پر خرید و فروخت واقع نہ ہوتی. جب وہ خود اپنی ملک سمجھ رہے ہیں تو پھر تبھی تو لیا اللہ تعالیٰ نے. اسی بات سے اللہ تعالیٰ نے ان اللہ اشترا کے بعد من المومنین فرمایا, من الانبیاء والمرسلین نہیں فرمایا. مومنین کے اندر کچھ رہتا ہے اپنی ملکیت کا, اور انبیاء سب فرق کر دیتے ہیں. اس لیے یہ نہیں کہا ان اشترا من الانبیاء والمرسلین, انبیاء سے نہیں خریدا, مومنین سے خریدا. کیونکہ انبیاء کا وہ مقام ہے جن کے دل میں منازعات کا شبہ بھی نہیں رہتا. یہ نقطہ سمجھ گئے. ان اللہ اشترا کے بعد من المومنین فرمایا, من الانبیاء والمرسلین نہیں فرمایا. اسی وجہ سے شیخ ابو الحسن نے فرمایا کہ لفظ تین قسم کے ہیں. ایک وہ جس کی خریداری نہیں کی جاتی باوجہ بے قدر ہونے کے, ایک وہ لوگ ہیں ناقدر, ان کی کیا خریداری ہو. دوسرا وہ جن کی خریداری ہوتی ہے باوجہ ذی قدر ہونے کے, بہت قدر والے خریداری ان کی تھی. تیسرا وہ جس پر خریداری واقع ہوتی ہے باوجہ آزاد لوگ ہیں, ان کی کوئی نہیں. خریداری انہی لوگوں ہوتی ہے جو اہل ایمان ہوں اور ان کے اندر کوئی تھوڑی سی بات ہو, ملکیت کا ایک شائبہ, تب خریداری کی ہے. اور جو بالکل کسی کی ملکیت نہیں, اس کی خریداری کیا ہوگی؟ اللہ تعالی. قسم اول کافروں کا نفس ہے, اسے خریداری نہیں ہوتی, بالکل ناقدر ہے, اسی لائق نہیں کہ ان کی طرف توجہ کی جائے. قسم اول کافروں کا نفس ہے, باوجہ بے قدر ہونے کے خریدا نہیں جاتا. وہ کیا خریداری ہے, جہنم میں جائیں گے ان کی خریداری کیا تو. قسم دوم اہل ایمان کا نفس ہے, باوجہ ذی قدر ہونے کو اس کی کچھ ملکیت ان کے اندر شان ملکیت ہوتی ہے تو خریداری کے لائق خریداری ہوتی ہے مومنین کے اندر. قسم سو انبیاء ہیں, باوجہ آزاد ہونے کے کچھ وہ آزاد ہیں, وہ کسی میں ہیں, لیکن ان کا اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ ان کی خریداری کیا سوال ہے. وہ اتنے گھٹیا ہیں کہ ان کی خریداری کیا سوال ہے, بلکہ وہ لوگ جو درمیانی ہیں ان کی خریداری ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان علوم سے اور معارف سب ایسی کتاب سمجھنے سمجھانے والی ہے.
ایک تو مطالعہ کرنے والی ہے تو بظاہر کیا بہت جی بھی ان روح القدس نفس فی روعی ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها، رزق کے بارے میں بیان کرتے جائے یار. جبریل اسلام نے میرے قلب میں یہ بات پھونک دی کہ کوئی جان نہیں مرے گی یہاں تک کہ اپنا رزق پورا کرے. اللہ نے رزق مقدر کر دیا ہے، نہ تو اس کو کھانا ہی ہے، پہننا ہے، حدیث ہے. اپنا رزق پورا. سو اللہ سے ڈرو اور رزق کو طریق زمین سے ڈھونڈو. رزق ہے مقرر، اللہ سے ڈر کر کے رزق حلال طلب کرو. قرآن کہہ رہا ہے فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب. اجملوا فی الطلب کا مطلب دو ہے. ایک تو اجمال کے بہت زیادہ اس میں منہمک نہ ہو جاؤ، اجمال اختیار کرو. اور دوسری یہ ہے کہ جو رزق طلب کرو صاحب جمال اچھی رزق ہو، اس کا قصد کرو. اجملوا فی الطلب میں سب کچھ بیان کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جبریل اسلام کہتے ہیں، یعنی جبریل اسلام نے میرے قلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان چیزوں پر ایمان، بہت کتاب ایمان والی کتاب. جبریل علیہ السلام نے میرے قلب میں یہ بات پھونک دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، حدیث کتاب میں ہے یہ کہ کوئی جان نہیں مرے گی یہاں تک کہ اپنا رزق پورا کرے. سو اللہ سے ڈرو اور رزق کو طریقے جمیل سے ڈھونڈو، اچھے جائز طریقے سے. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لو توکلتم علی اللہ حق توکلہ لرزقکم اللہ کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا. تم کو اگر اللہ پر پورا بھروسہ ہوتا جیسا ہونا چاہیے تو تم کو اس طرح رزق دیتا ہے جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے کہ صبح کو بھوکے آشیانوں سے آتے ہیں اور شام کو شکم سیر ہو کر جاتے ہیں. یہ توکل پر. تو حضرت ہمارے سعید نے کہیں بیان کیا تھا بحرین میں، تو ہمارے اسماعیل کا بوٹا بھی تھا، تو اس میں سعید نے یہ کہا اس میں کہ لیکن وہ چڑیاں بھی گھونسلے سے نکلتی ہیں، ان کے لیے بھی اتنا ضروری ہے کہ نکلو، گھونسلے میں نہیں آئے گا. تو بہت آگے تعریف کر رہے تھے. ہمارے لڑکے بھی بیان کیا تھا بحرین میں، تو بہت خوش تھے. سمجھ گئے؟ یہ وہاں بھی جو مثال دیا ہے کہ چڑیاں گھونسلے سے نکلتی ہیں، پیٹ بھر کے آتی ہیں، تو گھونسلے سے نکلی تب تو معلوم ہے رزق کے لیے اتنے کی کچھ ضرورت ہے. یعنی اس پر پورا بھروسہ تو نہ ہو لیکن اس کے کرنے کی ممانعت نہیں ہے. یعنی تم کو اگر اللہ پر پورا بھروسہ ہوتا جیسا ہونا چاہیے تو تم کو اس طرح رزق دیتا ہے جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے. صبح کو بھوکے آشیانوں سے آتے ہیں اور شام کو شکر سیر ہو کے جاتے ہیں. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طالب العلم تکفر اللہ رزقہ. طالب العلم تکفر رزق، یعنی طالب علم کے رزق اللہ کفیل ہے. علم جب طلب کرو گے اللہ کا تو اللہ تعالیٰ تم کو روزی دے گا. حضرت مولانا محمد قاسم صاحب کا جملہ بہت ہمارے حضرت سناتے تھے کہ انشاءاللہ جو ہمارے مدرسے میں پڑھے گا انشاءاللہ رزق میں اللہ تعالیٰ کفیل اس کا ہوگا. مولانا قاسم صاحب کا جملہ خود میں نے سنا حضرت مولانا صاحب سے. اب یہ حدیث سے ہے نا، روایت سے اللہ کفیل ہوگا. 10 روپیہ تنخواہ ملازمت ضرور مل جائے گی، 10 روپیہ بھی ہے. اس زمانے میں 10 روپیہ تو کئی سو سال. طالب علم کے رزق اللہ کفیل ہے. اور بہت حدیثیں ہیں اس بارے میں آئی ہیں، تھانوی لکھ رہے ہیں. جاننا چاہیے کہ سبب کا ہونا مقدمہ رزق میں توکل اللہ کے خلاف نہیں ہے. اگر تم رزق کے لیے کوئی سبب اختیار کرتے ہو تو یہ توکل کے خلاف. تھانوی لکھ رہے ہیں. فائدہ جاننا چاہیے کہ سبب کا ہونا مقدمہ رزق میں توکل اللہ کے خلاف نہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب. اللہ کو ڈرو اور ایمان تو طور کی اجازت دے دیا. اجملوا فی الطلب میں
ہے کہ وہ تم اس کے سبب کو اختیار کر سکتے ہو، لیکن اتنا منہمک نہ ہو کہ سب نماز روزہ چھوڑ دو. سو طلب کو مباح فرمایا. پس گویا یوں ارشاد ہوا کہ جب طلب کرو تو طریقے جمیل سے طلب کرو، یعنی طلب میں اللہ کے ساتھ ربط و تفویض رکھو، اللہ پر بھروسہ رکھو. کتنی طلب ہو بھروسہ اللہ پر رکھو. سو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے وجود طلب کو مباح فرمایا. طلب رہا اطلبو معلوم ہے کہ اجازت ہے، اور طلب مجملہ اسباب کے ہے. بھائی کوئی چیز یہاں ہے یہ کرو مگر یہ نہ کرنا ہے نا مباح اور تو اللہ نے بھی اسی کیا. طلب کرو روزی وہ مباح ہے، مگر طلب میں اتنا انہماک نہ ہو کہ نماز روزہ بھی ترک کر دو، خدا کو بھول جاؤ. یہی ہے سب. حضرت تھانوی لکھیں کہ سنبھل کے لکھتے ہیں ہمارا تھانوی. سو طلب کو مباح فرمایا، پر گویا یوں ارشاد فرمایا کہ جب طلب کرو تو طریقے جمیل سے طلب کرو، یعنی طلب میں اللہ کے ساتھ ساتھ ربط، اللہ کے ساتھ ربط رکھو. بس اتنی ہے. طلب کرو بہت عمدہ، اللہ سے ربط رکھو. اللہ اور رسول کو نہ بھولو نا. اکبر کا شعر بھی ہے، تم کچھ کرو لیکن اللہ اور رسول کو نہ بھولو، ہے کہ نہیں؟ بس وہی ہے. یعنی طلب میں اللہ کے ساتھ ساتھ ربط و تفویض رکھو. سو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وجود طلب کو مباح فرمایا، اور طلب میں جملہ اسباب کے ہیں. معلوم ہوا کہ اس کے لیے اسباب کو اختیار کر سکتا ہے، تاکہ اس کے لیے جامع. سو یہ حدیث اوپر گزر چکی ہے کہ آدمی جو کھاتا ہے اس میں بڑی حلال وہ چیز ہے جو اپنے ہاتھ سے کمانے کی اجازت مل گئی. اپنے ہاتھ سے جو کماتا ہے بہت عمدہ بات ہے. سو اس میں بڑی حلال والی چیز وہ چیز ہے، بڑی وہ چیز ہے جو اپنے ہاتھ سے کمائے. اور بہت حدیثیں ہیں جو اسباب کے جائز ہونے پر دلالت کرتی ہیں، واضح کر دیا. اسباب کو اختیار کرنا جائز ہے، مباح ہے، مگر افراد اس کی وجہ سے انہماک جو اللہ رسول سے کہا یہ منع ہے. ابھی اللہ ہے وہ تو کہے گا کہ مجھ کو بھی یاد رکھو، میں ہی دیتا ہوں روزی، مجھے بھول گئے تو. بلکہ اسباب پر ترغیب موجود ہے، اور استحسان یعنی اس کی خوبی. اور اسباب میں بہت سے فائدے. پہلا فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو لوگوں کے قلوب کا ذوف ہونا، مشاہدہ قسمت سے قاصر ہونا، سچے بھروسے عاجز ہونا معلوم. اسی اسباب کو ان کے لیے مباح کر دیا، کیونکہ سب کا دل نہیں تھا کہ بغیر اسباب کے روزی اللہ بھروسہ کرتا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پر رحم کیا کہ اسباب کو جائز قرار دے دیا، تاکہ وہ بات کو کر کے مطمئن ہے کہ ہم کر رہے ہیں اور اللہ ہم کو دے گا. یہ بات تھانی فوائد ہمارے انہی اصل کا ہے. کس کا پہلا فائدہ یہ اسباب کو کہ روزی کے اسباب کو مہیا کرو، اس پر عمل کرو. اس کے کیا فوائد؟ پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو لوگوں کے قلوب کا ضعف، ضعیف ہونا اور مشاہدہ قسمت سے قاصر ہونا، جانتے نہیں کہ آگے کیا ہے ہونا، اور سچے بھروسے سے عاجز ہونا معلوم ہوتا ہے. اسے اسباب کو ان کے لیے مباح کر دیا کہ اسباب جائز ہیں، کھاؤ. یہ اعتدالی مذہب ہے، تاکہ ان کے دلوں کو سہارا رہے. صرف اللہ ہی بھروسہ نہیں، بلکہ اللہ نے کہا کہ یہ کرو ہم دیں گے. تو اپنے خود جب کر رہا ہے تو اپنے اس پر بھی نظر ہے، سبب پر بھی، اور ان کے نفس سے ثابت رہیں. سو یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے اسباب کو اختیار کرنے کی اجازت دیا ہے. اس لیے اسباب کو ان کے لیے مباح کر دیا تاکہ ان کے دلوں کو سہارا رہے اور ان کے نفس سے ثابت رہیں. یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اسباب میں آبرو ذلت سوال سے اور رونق ایمان زوال سے محفوظ رہتی ہے. اسباب کو اختیار کریں گے تو دوسرے کہیں جائیں گے نہیں، تو ہماری آبرو باقی رہے گی اسباب کو اختیار کرنے سے. اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے اسباب کو اجازت دیا ہے تاکہ اس کو نظر ہو کہ ہم نے کیا ہے، یہ ملا، ہم کسی کی محتاج نہیں ہیں. جس کا اندیشہ خلقت سے طلب کرنا، لوگوں سے طلب کرنے میں ذلت کا اندیشہ ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے رزق کا معاملہ اپنے سے متعلق کر دیا ہے، کسی پر نہیں رکھا.
سو تجھ کو اللہ کے اسباب سے جو عطا فرماتا ہے اس میں کسی قسم کے کسی مخلوق کا احسان مندی نہیں ہے، کیونکہ کوئی یوں احسان نہیں رکھتا کہ میں نے تجھ سے فلانی چیز خرید لی یا کس کام پر تم کو نوکر رکھا، اس میں اس نے اپنے حد نفس میں صحیح کی ہے اور اپنے ذات کو نفع پہنچانے کا قصد کیا ہے، بس سب سے بے منت حاصل ہو گیا. جو خود کر رہا ہے کسی کا احسان مند نہیں ہے. بہت لکھتے چلے جائے یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ، اسباب کو جائز قرار دینے کے فوائد لکھے ہیں. یہ توکل کی جیسے ہے، یہ اسباب کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو مباح رکھا ہے اس کے یہ فوائد ہیں کہ تم کو کسی کا احسان مند نہیں ہونا ہوگا. ہم خود کماتے ہیں اور سب ایک آدمی کو ہو تو ہر آدمی اس کا غلام، ہر آدمی اس کا محتاج ہوگا. بڑا یہ کتاب ہے بہت عمدہ، لیکن سمجھانے کی ضرورت ہے زیادہ، اس وجہ سے بس ہو گیا نا. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان علوم و معارف سے بھی مناسبت پیدا فرمائے اور اس کے ثمرات اور برکات سے مالا مال فرمائے. علوم و معارف یہ جو ہمارے بزرگوں کو حاصل ہوئے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب لوگوں کے قلوب کو بھی مالا مال فرما، ان علوم سے بہرور فرما اور اس کے فوائد فیوض اور برکات سے ہر قسم کی عافیت، ہر قسم کی چین، سکون نصیب فرما. اللہ اپنی ذات پر پورا بھروسہ اور یقین کی دولت سے مالا مال فرمائے. رزق کے معاملے میں بھی اور سبھی معاملات میں بھی جو دنیا میں پیش آ رہے ہیں، اللہ پر بھروسہ سبھی کچھ ہی زمان میں. ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم. آپ عزیز حکیم ہیں، اسباب کے آپ محتاج نہیں ہیں، آپ بغیر اسباب کو بھی ہم کو سکون، چین، امن، عافیت عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.